سر روزہ رکھنے سے روحانی ترقی کس طرح ہوتی ہے؟ میں نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے ایک عرض کی تھی کہ انسان اگر ایک ورڈ میں کہہ دوں کہ اپنا تزکیہ جب کرتا ہے تو روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے، روح میں لطافت آتی ہے، اس کی پرواز بلند ہوتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ صرف فاقے سے رہنے کا نام نہیں ہے، بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ میرے نزدیک ایک مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے ریفریشر کورس ہے کہ ہم عام زندگی تو گزاریں ہم قرآن پاک کے احکامات کے تحت، لیکن یہ ریفریشر کورس ہو جاتا ہے یہ 1 مہینہ، اس کے اندر ہم بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں جس سے منع فرمایا گیا ہے، اور ہر وہ کام کریں جس کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے بارے میں پرٹیکولر ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے بارے میں پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ وہ کام نہ کیا جائے، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس دونوں کے بارے میں بڑے پرٹیکولر ہیں، تو پھر وہ روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے، اور وہی ہمیں پھر روحانی طور پر آگے لے کے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ دنیا کے تمام مذاہب میں فرض ہے، وہ مذاہب چاہے ڈیوائن ہوں یا مین میڈ ہوں، روزہ سب مذاہب میں ملے گا آپ کو۔ تو سر اگر رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان بھی 2 طرح کے ہیں، جی، ایک خارجی ہے اور ایک جو خون میں دوڑتا ہے۔ تو جب ہم ان ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پہ بڑی سختی سے عمل کر دیتے ہیں، میں دونوں اس لیے کہتا ہوں، صرف ڈو ناٹ نہیں کہتا، کہ میرے نزدیک دونوں پہ عمل بڑا ضروری ہے کہ وہ ضرور کریں جس کا کرنے کو کہا گیا، اور بالضرور ہم ان سے دور رہیں جس سے روکا گیا، تو مکمل ہوتی ہے بات۔ ان دونوں میں سے ایک پہ عمل کریں گے بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو پھر ہم شیطان سے دور رہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، کہ جہاں شاہ صاحب نے روزہ رکھا اور سختی سے عمل کیا تو شیطان کے چنگل سے دور ہو گئے۔ رائٹ، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی ہے؟ بھی شاید اس بات پہ لوگ مجھے پتھر مارنے پہ آ جائیں، جی، میرا کام ہے صرف اللہ کو پکارتے رہنا، میری پکار کا کیا جواب آتا ہے وہ میرا کام نہیں ہے۔ میری ڈیوٹی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، تو میں پکارے جاؤں گا، کبھی نہ کبھی جواب آ جائے گا۔ تو پکارنے کا، دعا مانگنے کا کوئی خاص طریقہ، یا جیسے دل آئے ویسے دعا مانگے؟ بھی وہ رب ہے، جی، میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، رائٹ، میں رہوں گا اس کا غلام، چاہے جا کے میں کہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دے دے، وہ دے دے گا۔ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، سر جھکا کے کھڑا ہو کے بڑی دبی ہوئی آواز میں، بہت ہی میک آواز میں بات کروں، تو بھی وہ آقا ہے، اس نے روٹی دے دینی ہے۔ وہ مالک ہے، اس سے جیسی جی چاہے مانگیے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ آپ کی اس پکار میں ایک مان ہونا چاہیے کہ میرا مالک ہے، اور وہ ایسا مالک ہے جو مالک کل ہے۔ اس مان کے ساتھ جب پکاریں گی تو اللہ ضرور جواب دے گا۔ سر آپ کی تحریروں میں، آپ کی گفتگو میں فقیر کا لفظ بہت سننے کو ملتا ہے، ابھی بھی آپ نے مینشن کیا، فقیری کا کیا مطلب ہے؟ یہ اٹس اے میٹر آف ویکیبلری، جیسے ہر زبان میں ہے، ایک لفظ کے
کئی معنی ہیں. جی ایک لفظ کو کئی مقامات و مقام و محل کے مطابق استعمال کر لیتے ہیں. اس سے فقیر کے بھی کئی مطلب عاجزی کے معنی میں بھی آتا ہے یہ کہ لوگ عاجزی کے طور پہ کہتے ہیں کہ مجھ فقیر. جی فقیر بیگر کے معنی میں بھی آتا ہے جو بھیک مانگتا ہے. فقیر روحانی کیفیات کی ارلی سٹیجز پر جو آدمی ہے اس کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. اچھا یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا کہ فقیر لوگ، اس سے مراد میری یہ تھی کہ جو روحانیت والے لوگ ہیں وہ لیڈر کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو وہاں میں وہ کسی روحانی شخصیت کے لیے فقیر کا لفظ استعمال کر رہا تھا. روحانیت میں فقیر اس کو کہتے ہیں جی جو اللہ کی راہ پر ابھی چلنا شروع کرتا ہے اور اس کی ٹریننگ کے لیے اس کی روحانی کیفیات کو بلندتر مقام پر لے جانے کے لیے فرض عبادات کے علاوہ اور بہت سی عبادات، نفلی عبادات وہ کرنا شروع کرتا ہے. خلق خدا کے جبر کو ہنسی خوشی برداشت کرنا سیکھتا ہے. خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اپنے آپ کو پیچھے ڈال کے. جیسے محاورتاً کہتے ہیں کہ خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا دیتا. ان کیفیات سے اسے گزارا جا رہا ہوتا ہے پلانڈ طریقے سے. تو اس مقام پر اسے فقیر کہتے ہیں. جب وہ گزر جاتا ہے اس مقام سے تو وہ اگلا مقام اس کو صوفی کا دے دیتے ہیں. وہ آدمی صوفی ہے. وہاں اس پر سے یہ اضافی مشقتیں اور مجاہدے اور چلے اور محنت سب اس سے ہٹا لی جاتی ہے. اس سے اگلے مقام پر وہ پیر کہلاتا ہے. لیکن پیر ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں ہم کہتے ہیں. ہاں یہاں تو بہت ہر کوئی پیر ہے. ان معنوں میں نہیں جو ہم کہتے ہیں، بلکہ وہ پیر ان معنوں میں ہے کہ صاحب عقل و دانش، وہ ان معنوں میں ہے. تو یہ فقیر لفظ جو ہے وہاں سے بات چلی تھی کہ فقیر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ عربی کی بات کہیں چلی تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ صاحب عربی بہت ہی فصیح و بلیغ رکھتی ہے، فصاحت و بلاغت اپنے اندر رکھتی ہے. ایک ایک لفظ اس کا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کس مقام پر کس محل میں وہ استعمال ہوا اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. جی تو اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے میں نے انہیں مثال دی. چونکہ میں بنیادی طور پہ پنجابی ہوں جی تو دماغ میرا فوراً پنجابی زبان کی طرف گیا. تو میں نے عرض کیا کہ صاحب ہمارے یہاں پنجابی میں ایک لفظ ہے وٹ. جی اب آپ گنتی جائیے اس کے معنی کتنے نکل آئیں گے. وٹ کا مطلب غصہ بھی ہے. وٹ کا مطلب وہ منڈیر سی ہے جو کھیتوں کے درمیان ہوتی ہے، اس پر ہم چلتے ہیں. وٹ کے معنی سلبٹ کے بھی ہیں. اور وٹ جیسے میں نے کہا اس کے جو ایک غصے کی کیفیت ہے وہ بھی ہے کہ اس کا وٹ چڑھا ہوا ہے. یہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں. تو ہر زبان میں ایک ہی لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. تو یہ فقیر بھی ویسے ہی لفظ ہے. بالکل صحیح.